السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی افسوسناک خبر آج سننے کو ملی ہے۔ کرناٹک کے مینگلور شہر کے ایک کالج میں کچھ لڑکوں نے اسٹوڈنٹ کے ایک پروگرام کے اندر برقع پہن کر بالی ووڈ کے ایک بھدے گانے کے اوپر واہیات ڈانس کیا اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا۔ آپ سوشل میڈیا کے کوئی پلیٹ فارم پر چلے جائیں، وہاں پر برقع ڈانس کے نام سے ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ویڈیو اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن فنکشن کا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ کا ایک پروگرام چل رہا تھا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اچانک 4 لڑکے برقع پہن کر اسٹیج کے اوپر چل گئے اور ایک بھدے آئٹم سانگ کے اوپر بھدا ڈانس کرنے لگے۔ اب بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ اچانک سے چل گئے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ڈانس کرنے والی برقعے میں لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے تھے۔ جی ہاں، ان 4 لڑکوں کو کالج نے سسپینڈ کر دیا ہے، کالج سے نکال دیا ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہے۔ اچانک جیسا کہ کالج کی انتظامیہ یہ بتا رہے ہیں اور گودی میڈیا کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 4 لڑکے برقع پہن کر اچانک سے اسٹیج کے اوپر چڑھ گئے اور ڈانس کرنے لگے۔ سوال پھر بھی باقی ہے، 4 لڑکے برقع پہن کر اسٹیج کے اوپر چڑھ رہے ہیں، مطلب انہوں نے اتنی تیاری کر آئے، انہوں نے 4 برقعے اویلیبل کیے، برقعوں کو پہنا اور اسٹیج کے اوپر گئے اور اسٹیج کے اوپر جا کر انہوں نے سیم ڈانس کیا۔ ان کے ڈانس اور پرفارمنس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ریہرسل کر آئے، پریکٹس کر آئے، اور یہ ایک سوچی سمجھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ جی ہاں، بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ 4 کے 4 اسٹوڈنٹ مسلم تھے، لیکن ابھی تک ان کا نام پتہ سامنے نہیں آیا ہے، اور ویڈیو نظر آ رہا ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے برابر نظر نہیں آ رہے۔ سوال اب بھی قائم ہے کہ وہ 4 لڑکے کون تھے جنہوں نے باقاعدہ برقع پہن کر ایک آئٹم سانگ کے اوپر انہوں نے ریہرسل کی اور اسٹیج کے اوپر آ کر ایسے ڈانس کیا جیسے کہ وہ کئی مہینے سے اس کی پریکٹس کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو بات کو دبانے کے لیے اور کالج کی عزت کو بچانے کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکے اچانک چڑھ گئے، لیکن جیسا انہوں نے پرفارمنس کیا اس سے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہوگا، اور انتظامیہ کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ بہرحال کالج نے، سینٹ جوسف انجینئرنگ کالج نے ان 4 لڑکوں کو کالج سے بے دخل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی حرکت کوئی بھی کالج کے اندر کرے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، ہم اس کو قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ کالج نے ٹویٹر کے اوپر کہا، ان 4 اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ کر دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 لڑکے مسلمان تھے۔ سوال اب بھی باقی ہے، ان 4 لڑکوں کے دل میں ایسی کون سی بات آئی کہ انہوں نے برقع پہن کر بالی ووڈ کے ایک بھدے آئٹم سانگ کے اوپر انہوں نے ڈانس کیا؟ کیا ان کے دل میں ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ ہم برقعے کو بدنام کر رہے ہیں، ہم مسلمان لڑکیوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، لڑکیاں کیوں نہیں تھی، وہ لڑکے ہی کیوں تھے؟ اور لڑکوں نے برقع ہی کیوں چوز کیا؟ وہ اپنا بھی ڈانس کر سکتے تھے۔ یہ بہت سارے سوالات سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں۔ سب سوالوں کا جواب یہ ایک ہی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ کرناٹک کے اندر حجاب کا مدعا زیر بحث ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے اندر حجاب کے مدعے کو مسلمان لوگ چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کرناٹک ہائی کورٹ نے کوئی حق بجانب فیصلہ نہیں دیا۔ ابھی تک ان کا وہ اسٹیٹمنٹ جو کرناٹک ہائی کورٹ سے جو آیا تھا وہ ابھی بھی قائم ہے کہ برقع پہن کر اور حجاب پہن کر مسلمان لڑکیاں کالج کو نہیں آ سکتی۔ تو کرناٹک کے اندر چونکہ حجاب کو مدعا بنایا جا رہا ہے اور حجاب کو مدعا بنا کر کئی دنوں سے مسلم سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اب یہ لڑکوں کا کالج کے اندر، انجینئرنگ کالج کے اندر لڑکوں کا برقع پہن کر ایک بھدے گانے کے اوپر ڈانس کرنا، یہ کیا اسٹنٹ ہے؟ اس سے گودی میڈیا کیا چاہ رہی ہے، اور اس سے جو مسلم مخالف عناصر ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ ضرور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ چلو یہاں تک تو ہم بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن سوال میں اپنی قوم سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں بھی ابھی تک کالجز کے اندر ڈانس کر رہی ہے، برقعوں کے اوپر ڈانس کر رہی ہے، اپنی شناخت کو چھپا کر۔
چہرے کو چھپا کر پورا چہرہ کور کر کر ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، ویڈیو بنا کر انسٹا پر، ریل پر، نہ جانے کہاں کہاں پر اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ اپنا چہرہ تو تم چھپا رہے ہو، تم نے تو اپنی شناخت کو چھپا دیا، لیکن اسلام کی شبیہ کو، اسلام کی شناخت کو ظاہر کر کے تم نے اسلام کو کیا کر دیا؟ بدنام کر دیا۔ حجاب جیسا پاکیزہ لباس کسی بھی دھرم نے اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا۔ میں خاص طور سے مسلم لڑکیوں کو کہنا چاہوں گا کہ حجاب جیسا پاکیزہ لباس کسی بھی دھرم نے آج تک اپنے ماننے والی مہیلاؤں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو نہیں دیا۔ ایک اسلام ہی ہے جو تمہاری عزت کی پرواہ کرتا ہے۔ مسلم لڑکیوں سے میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، وہ مسلم لڑکیاں جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹھمکے لگاتی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو تمہاری عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جتنی حفاظت اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کی کرنا چاہتا ہے، اتنی تمہاری عزت کی پرواہ نہ تمہارے والدین کو ہے، نہ تمہارے بھائیوں کو ہے، نہ تمہارے شوہروں کو ہے، نہ تمہارے رشتہ داروں کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ حقیقت، کڑوی حقیقت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم حفاظت سے رہو، تمہارے بدن کو کوئی نہ دیکھے، تمہارے بارے میں کوئی اپنے دماغ کے اندر گندے خیالات نہ لائے، لیکن تم خود ہو کہ اپنے جسم کو دکھاتی ہو، اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ نہ جانے کیسے کیسے کامنٹ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ عائشہ عمر کا ویڈیو وائرل ہوا، وہ کسی شادی کی تقریب کے اندر ہلدی کے موقع اوپر وہ ایک گانا گا رہی ہے، ایک پرانا گانا ہے، میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنایا تھا، اس کو وائرل کیا گیا، اتنا وائرل ہوا، پوری دنیا کے اندر وائرل ہوا۔ کون ہے وہ؟ مسلمان ہی ہے نا، مسلمان۔ اس ایک کے ناچنے کی وجہ سے اس گانے کے اوپر 1000 لوگوں نے ناچا، اس لڑکی نے ایک گناہ کو پروموٹ کیا۔ یاد رکھو، جتنے لوگوں نے اس ریل کے اوپر ڈویٹ بنایا، اس گانے کے اوپر ٹھمکے لگائے، پورا کے پورا گناہ عائشہ عمر کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کو نیک ہدایت دے۔ ہماری تو یہی دعا ہے۔ ہم جج نہیں کر رہے، جو دکھتا ہے وہی بتا رہے ہیں، جو ظاہر ہے ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم وہی بتائیں گے۔ باطن میں وہ کیا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اس کا دین سے اور دینداری سے کیا تعلق ہے، یہ وہ جانے اور اس کے اللہ جانے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلم لڑکیاں جو آج اپنی عزت کو سرے عام بیچ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ تم اپنے ہاتھ سے خود کو بھی بدنام کر رہی ہو اور اسلام دھرم کو بھی بدنام کر رہی ہو۔ ڈبل گناہ تمہارے سر کے اوپر آ رہا ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت سارے علماء اکرام جمعہ کے بیانات کے اندر اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے چل پھر کر محنت کر رہے ہیں، مستورات کے اجتماعات لے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، ایسا نہ کرے ویسا نہ کرے، چھپ چھپا کر رہے ہیں۔ کالج میں جاتے ہیں، چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ڈانس کرتے ہیں، ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، پھر جب پتہ چلتا ہے ان کے گھر والوں کو جا کر بتایا جاتا ہے تو گھر والے الٹا چور کوتوار کو ڈالتے، تم کون ہوتے ہو ہماری لائف ہم کچھ بھی کرے، تم کیا ہمارے باپ ہو، تم کیا ہمارے مالک ہو، تم کیا ہمارے خدا ہو۔ اس طرح کے رپلے آتے ہیں جب ان کے گھر والوں کو سمجھانے جائے۔ ٹھیک ہے، نہ ہم تمہارے باپ ہیں، نہ ہم تمہارے خدا ہیں، لیکن جو لڑکیاں ناچ رہی ہے، تمہاری عزت کو نیلام کر رہی ہے کالج کے اندر جا کر، وہ تمہاری بیٹی تو ہے نا، اور تم اس کے باپ تو ہو نا، تم اس کے بھائی تو ہو نا۔ تم کیا اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے نا، مسلمانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ ٹرول کیے جا رہے ہیں، ہر اسٹیٹ کے اندر ٹرول کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دھرم کے اوپر آ کر لوگ کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کیا اوقات ان لوگوں کی کہ اسلام دھرم کے اوپر بات کریں؟ آج یہ نیوز چینل کے اوپر اور ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر یہ مسلمانوں کے قرآن کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، حدیث کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے نبی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جو مائیں ہیں امہات المؤمنین ان کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو اتنی ہمت، اتنی ان کی جرأت کیسے بڑھی؟ ان کی کوئی اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے ان کی، لیکن ان کی اتنی ہمت بڑی ہے مسلمانوں کی وجہ سے کہ مسلمانوں کا کام تھا کہ خود بھی دینداری پر قائم رہتے اور دین کے تحفظ کا کام کرتے اور دین کے تحفظ کے لیے کھڑے رہتے۔ آج ہم کو کوئی مطلب نہیں، دین مٹ رہا ہے، کوئی ہم کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، کوئی قرآن کو گالی دے رہا ہے، کوئی نبی کو گالی دے رہا ہے، کوئی اماں عائشہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج نیوز ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے شرعی قوانین کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ نیوز اینکر سوال اٹھاتے ہیں، قرآن میں ایسا لکھا ہے تو ایسا کیوں لکھا ہے، حدیث میں ایسا لکھا ہے تو ایسا کیوں لکھا ہے۔
شریعت کے قانون کے اوپر آواز اٹھا لے، لیکن تمہاری مسلمان کمیونٹی کے اندر کسی کے اندر ہمت نہیں کہ اس کی آواز کو دبائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود صحیح راہ پر نہیں ہو، تم نے خود نے اپنے گھر میں آگ لگائی ہوئی ہے، تم خود اپنے گھر کا تحفظ نہیں کر رہے ہو، اس لیے چور، ڈکیتے، ڈاکو آ کر تمہارے گھروں کے اندر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، علماء اکرام کی صحبت میں جا کر بیٹھو۔ انشاءاللہ العزیز اگر پوری امت مسلمہ دعوت و تبلیغ سے جڑ جائے اور اپنے اپنے مسلک کے علماء اکرام سے جڑ جائے اور نیک راہ پر آ جائے، سیدھے راہ پر آ جائے، صراط مستقیم کے اوپر آ جائے، تو کسی کے باپ کی کیا مجال کہ مسلمان کے میم کے اوپر بھی انگلی اٹھا لے۔ جی ہاں دوستو، تو دوستو یہ جو واقعہ ہوا، میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا۔ بہت کالج والوں نے ہر وہ لڑکی یا ہر وہ لڑکا جو برقع پہن کر غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر کڑا ایکشن لے اور ان لوگوں کو سسپینڈ کر دے۔ صرف ان چاروں کو سسپینڈ کرے کچھ نہیں ملے۔ اور جو وہ بہت، اگر یہ مسلمان لڑکے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، برقعے کو بدنام کیا ہے، حجاب کو بدنام کیا ہے، مسلمان کے نام کو بدنام کیا ہے، مسلمان لڑکیوں کو بدنام کیا ہے۔ تو اگر واقعی میں یہ مسلمان لڑکے ہیں، ان کو کالج سے نکالا گیا ہے تو ضرور نکالا جانا چاہیے۔ اور اگر یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اگر یہ اسٹوڈنٹ کے پروگرام کا حصہ تھا تو جو اسٹوڈنٹ کا پروگرام آرگنائز کرتا ہے اس کو بھی لمبت کرنا چاہیے، اس کو بھی سسپینڈ کرنا چاہیے کہ تو نے یہ پروگرام بچوں کو دیا ہی کیوں، یہ ڈرامہ، یہ ڈانس بچوں کو دیا ہی کیوں، اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوں گی۔ خوب شیئر کریں، جتنا ہو سکے لوگوں تک ہماری ویڈیو کو پہنچائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔